آج معاشرے کے اندر اتنی برائی ہے کہ آپ جو ہے یونیورسٹیز میں دیکھ لیں یا ایسے ادارے جہاں پر کو ایجوکیشن ہے، وہاں پر دیکھ لیں کوئی غیر محرم کے ساتھ یا کسی اجنبیہ کے ساتھ بیٹھنے میں، گفتگو کرنے میں، ان کے ساتھ چلنے پھرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو پھر وہاں چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، چاہے وہ مردانہ ہو یا زنانہ ہو، ان دونوں کا اختلاط یہ ایک گناہ کو جنم دے رہا ہے۔ اور خاص کر کے ہمارے یہاں جو میڈیا ہے، چاہے وہ سوشل ہو چاہے وہ الیکٹرانک ہو، ان چیزوں نے بھی ہمارے معاشرے کے اندر بیڈ امپیکٹ جو ہے وہ انپٹ کر دیا ہے۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے وہ ان کے بلوغت کے بعد اپنے والدین کے جو اپنے اولاد کی جو جنسی ضروریات ہے اس کا اہتمام کرے، تاکہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائے۔ جب انسان ازدواجی زندگی میں داخل ہوتا ہے نا، تو پھر وہ دوستوں جو ہوتے ہیں ان سے آہستہ آہستہ وہ کنارہ کشی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر رسپانسبلٹیز آتی ہے، اس کے پاس لائبلٹی آ جاتی ہے، اس کے اوپر کئی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے وہ پھر اپنے دوستوں سے تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے، اور اس کے جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ ہی وہ پھر اپنی دنیا میں، اپنے فیملی میں انوالو ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی ان چیزوں کو والدین جو ہے وہ طے کرتے ہیں تو پھر وہ باہر بیٹھنے چھوڑ دیتا ہے۔ جب بیٹھے گا نہیں تو وہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگا۔ پھر وہ جو انڈور گیم ہوتا ہے، ہمارے یہاں اسنوکر ہے، ڈبو ہے، کیرم بورڈ ہے، یا ٹیبل ٹینس ہے، یا جو بھی چیزیں ہیں، بیڈمنٹن وغیرہ ہے، ان سب چیزوں سے بھی دور ہو کر وہ اپنے گھر کی طرف توجہ دے رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب وہ معاشرے میں بازاروں میں نہیں بیٹھے گا، گلی کے کونے میں نہیں بیٹھے گا، نکڑ میں نہیں بیٹھے گا، اور غلط جگہوں پر نہیں جائے گا، تو معاشرے سے پھر برائیاں ختم ہوگی۔ الٹیمیٹلی وہ پھر آپ دیکھیں معاشرے کے اندر جو ہمارے یہاں اسنیچنگ ہے، جو ڈکیٹی ہے، ان میں زیادہ تر افراد کون ہوتے ہیں؟ ینگسٹر ہوتے ہیں، بوڑھے نہیں ہوتے ہیں، یا وہ جو میچیور ہو جاتے ہیں، جو جن کی عقل جو ہے وہ بلوغت تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر وہ ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر میں پھنس گیا تو پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے وہ اپنے بچوں کے جو حقوق ہیں، خاص کر کے جو نکاح کے حقوق ہیں، اس کو وہ پورا کریں۔ اسی نسبت سے ہم نے اس کورس کا انتخاب کیا ہے، تاکہ جو نکاح ہے اور طلاق کے جو معاملات ہیں یہ ہمارے اندر اس کا علم آ جائے، اور پھر ہم ان علم کی وجہ سے، ان علم کے ذریعے جو بے راہ روی کے معاملات ہیں یا جو طلاق کے معاملات آج کل زیادہ ہو رہے ہیں، ذرا باتوں پر جو ہے وہ طلاق دے دی جاتی ہے، تو اس سے دونوں خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ لڑکا بھی الگ ہو جاتا ہے، لڑکی بھی الگ ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں اپنے زندگی نئے سرے سے آغاز بھی کر لیتے ہیں، لیکن درمیان میں جو ان کی اولاد ہوتی ہے یہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے جو فیوچر ہے یہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ ادھر شادی کر لے تو پھر وہاں پر ستیلے پن کا جو ہے انہیں سہارا لینا پڑتا ہے، اگر والد ادھر شادی کر لے تو یہاں پہ بھی اجنبیت کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور غیر ماں آ جاتی ہے، تو پھر جو حقیقی ماں ہوتی ہے وہ اس طرح پرورش کرتی ہے جو غیر ماں ہوتی ہے یا ستیلی ماں ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے ان معاملات کو ہم نے اسی لیے آج کورس میں شامل کیا ہے، تاکہ جو نکاح اور کے معاملات ہے، کن چیزوں سے نکاح جو ہے وہ ہمارا منعقد ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض کالج اور یونیورسٹیز کے اندر باتوں میں مذاق میں نکاح بھی کر لیتے ہیں، اور پھر الگ ہو کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہیں اور بھی نکاح کر لیتے ہیں۔ تو پھر ان چیزوں کا سیکھنا کہ نکاح ہو گیا، کہ ایسے معاملات ہمارے سامنے میں آئے، اور ڈسکس کیا کہ ہم نے میٹرک میں، ہم نے انٹر کے اندر جو ہے کوچنگ سینٹروں میں اس طرح دوستوں کے ساتھ مذاق میں ایجاب و قبول کر لیا تھا، تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو جب ان کو بتایا کہ آپ تو کسی کی بیوی ہو چکی ہیں اور آپ کا نکاح تو جائز ہی نہیں ہے، تو پھر وہ سر پر ہاتھ دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا ہے۔ اور پھر بعض ایسے بھی کیسز آئیں کہ وہ مذاق میں نکاح کر کے پھر لڑکا کیونکہ کسی غیر علاقے سے آیا تھا، مسافر تھا، یا پھر وہ کسی دوسرے صوبے سے یا کسی شہر سے آیا تھا اور اس کا پتہ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ایڈریس بھی نہیں ہے، تو اس طرح جب تک وہ اس کو
جو ہے کسی بھی صورت سے وہ نکاح سے آزاد نہیں کرے گا تو پھر اس عورت کے لیے کہیں دوسرا نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر ایجاب و قبول کے معاملات ہوتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ایجاب و قبول کیے جاتے ہیں، خاص کر کے جو قاضی حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھیں، کیونکہ مجلس کے بدلنے سے یا ایجاب و قبول کرانے میں وکیل کے الفاظ ادا کرنے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نکاح ہو گیا جبکہ شرعی طور پہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ تو اسی نسبت سے ہم نے ان کورس کا انتخاب کیا، جس میں آج ہم صرف احادیث مبارکہ ہم بیان کریں گے، انشاءاللہ کل سے پھر نکاح کے شرعی حیثیت وغیرہ جو وہ ہم بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کھڑے ہوئے اور جوانوں کے گروہ سے خطاب کیا اور کہا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو کوئی حق کے زوجیت ادا کرنے کے استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، فلیتزوج، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے کیونکہ یہ اس کی نگاہوں کو جھکا دے گا۔ دیکھیں نکاح کرنے سے حضور یہ گواہی دے رہے ہیں، حضور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب ہم نکاح کر لیتے ہیں اور نکاح کرنے کے بعد ہمارے اندر جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں اس کا گریجولی خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم اپنی نگاہوں کو بے راہ روی ہونے سے، غلط جگہوں پر نگاہیں اٹھنے سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو راستے میں چلتے ہوئے، بائک چلاتے ہوئے، ٹھیک ہے، گھروں پر جو ہے وہ چھت پہ کھڑے ہوتے وقت ہم پھر دوسرے کے گھروں میں نہیں جھانکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نکاح کرنے سے انسان کی نگاہیں نیچے ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم برا اور گناہ جیسے امور کی طرف راغب نہیں ہوتے اور آنکھوں کو نیچے کر لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں میں نور پیدا فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں جب آنکھوں میں نور پیدا ہوگا تو بھی کتنا زبردست معاملہ ہو جائے گا، ہمیں وہ چیزیں بھی نظر آنے لگیں گی جو ظاہری طور پہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ پھر آگے فرمایا یہ اس کے کیونکہ یہ اس کی نگاہوں کو جھکا دے گا اور شرم گاہ کی حفاظت کرے گا۔ تو دیکھیں یہ جو معاملات ہیں نکاح کے یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ اچھا ہو کیا رہا ہے ہمارے یہاں، سب کام ہو رہا ہے لیکن والدین یہی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سماجی خرابی ہے کچھ۔ وہ سماجی خرابی کیا ہے کہ اگر والدین کے 2 اولاد ہیں، کتنی اولاد ہیں؟ 2 اولاد ہیں، اور یہ 2 اولاد کا فاصلہ بائی ڈفرینٹ ایج، سالوں کا فاصلہ اگر بعض اولادوں میں 1 سال کا ہوتا ہے، یعنی 2 بیٹی ہے، 1 سال، ایک بیٹی 18 سال کی یا ایک بیٹی 19 سال کی ہے، تو اگر وہ ایک کا نکاح کرا دیتی ہے اور سماجی خرابی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے یہاں اتنی سماجی خرابی ہے جو ہے وہ سوشلی ہم اتنے زیادہ بگاڑ ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ ہم ایک کی نکاح کرنے کے لیے کم از کم اس وقت 15 سے 20 لاکھ روپے جمع کر رہے ہوتے ہیں، اور کم سے کم اگر کوئی غریب بھی ہے نا تو کم از کم اس وقت جتنی مہنگائی ہے، جو انفلیشن ریٹ ہائی ہے، ہر چیزوں کی جو ہے وہ دام اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، تو کم سے کم جو ہے نا غریب سے غریب بھی اس وقت 8 سے 7 لاکھ روپیہ